امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے الاتقان فی علوم القرآن میں عربی کتاب ہے ان کی اور علماء میں مقبول ہے، تو اپنی اس کتاب میں سورہ فاتحہ کے 25 نام ذکر کیے ہیں، سورہ فاتحہ کے 25 نام ذکر کیے ہیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ ناموں کی کثرت یہ اس سورت کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے، ناموں کا زیادہ ہونا یہ اس سورت کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے کہ یہ بہت عظیم سورت ہے۔ ظاہر ہے کہ تمام کتابوں کا خلاصہ قرآن میں ہے اور پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ اللہ نے بسم اللہ میں رکھا ہے، تو اس لیے سورہ فاتحہ بہت عظیم سورت ہے۔ حدیث پاک میں 2 صحابہ کا ذکر آتا ہے، ایک صحابی ہیں ابو سعید بن المعلا اور دوسرے صحابی ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ دونوں نماز پڑھ رہے تھے، یعنی واقعہ الگ الگ ہے، ان کا واقعہ الگ ہے، ان کا الگ ہے، لیکن نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو آواز دی ایک علیحدہ وقت میں، اور ان کو بھی آواز دی ایک دوسرے وقت میں۔ اتفاق یہ ہے کہ وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے اور وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے، نفل نماز تھی۔ آپ علیہ السلام نے آواز دی لیکن وہ نماز مکمل کر کے آئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے تمہیں نہیں بلایا تھا؟ آواز میری نہیں آئی تھی، سنا نہیں تھا؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نماز پڑھ رہے تھے، ہم نماز میں تھے۔ آپ علیہ السلام نے پارہ نمبر 9 کی آیت پڑھ کر ان کو سمجھا دیا۔ وہ آیت یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول بلائے تو تم ان کی پکار کا جواب دو، ان کی پکار پر لبیک کہو، ان کو جواب دو تم۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے یہ نہیں سنا؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، یہ تو قرآن پاک میں موجود ہے، یہ آیت اللہ کا فرمان تو موجود ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ بھی کہا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، جب بھی آپ بلائیں گے میں فوراً حاضر ہو جاؤں گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول جب پکارے، جب آواز آئے، نفل نماز آدمی پڑھ رہا ہو توڑ دے، اس کو نفل نماز توڑ کے جواب دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے تمہیں بلایا ہے، اور یہ نماز، یہ روزہ، یہ سب کا سب اس لیے ہے کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کو سمجھا دیا۔ سمجھانے کے بعد ابھی مسجد سے آپ نہیں نکلے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں قرآن کریم کی عظیم ترین سورت بتاؤں گا کہ قرآن کریم کی عظیم ترین سورت کون سی ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ اب آپ نے ہاتھ بھی پکڑا ہوا ہے اور باتیں کرتے ہوئے مسجد سے باہر نکلنے کی طرف آ رہے ہیں، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی جو اعظم سورت ہے، سب سے عظیم ترین سورت ہے، میں اس کی تمہیں تعلیم دوں گا، میں بتاؤں گا کہ عظیم ترین سورت کون سی ہے۔
تو وہ ذرا ارشاد فرما دیں۔ اور فرماتے ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے آ رہا تھا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہا تھا، ایسے چھوٹے چھوٹے قصدن کہ بڑے بڑے قدم اٹھاؤں، اور ایسا نہ ہو کیا کہ باتیں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری باتیں جو میرے ساتھ ہو رہی ہیں وہی باتیں چلتی رہیں اور سفر ختم ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صورت مجھے نہ بتائیں۔ تو میں قصدن ارادے سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا تھا تاکہ باتیں جلدی ختم ہو جائے اور وہ جو عظیم بات ہے وہ آ جائے کہ اعظم صورت کون سی ہے۔ حضرت ابی بن کعب، شوق دیکھیں ان صحابہ کا کس قدر شوق، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا تھا میں تاکہ اور باتیں ختم ہو جائے اور قرآن کریم کی جو عظیم ترین صورت ہے یعنی وہ مجھے بتا دی جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھتے ہو تو کیسے پڑھتے ہو؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو جب تلاوت شروع کرتا ہوں تو میں پڑھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، پھر سورہ فاتحہ پوری پڑھ کے سنائی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ صورت ہے جو قرآن کریم کی عظیم ترین صورت ہے، اور اس صورت کی مثل نہ تورات میں اتری ہے نہ انجیل میں اتری ہے، یہ ایسی عظیم ترین صورت ہے سورہ فاتحہ۔ اور یہی الفاظ آپ نے دوسرے صحابی کو دوسرے موقع پر فرمائے جن کو آپ نے پکارا اور وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے، ابو سعید بن المعلیٰ۔ واقعتاً سورہ فاتحہ عظیم ترین صورت ہے، قرآن کریم کا پورا خلاصہ اس کے اندر موجود ہے، یہ قرآن کریم کا متن ہے، اور قرآن کریم اس کی تشریح اور توضیح ہے، وضاحت ہے۔ جتنے مضامین آپ دیکھیں گے وہ سارے مضامین اسی سورہ فاتحہ کے آگے پھیلے ہوئے ہیں۔ توحید ہے تو آگے پھیلی ہوئی ہے، یعنی اللہ کی حمد و ثنا ہے تو وہ آگے پھیلی ہوئی ہے، اور اسی طرح دعا ہے اللہ سے تو وہ بھی آگے پھیلی ہوئی ہے۔ یعنی جو مضامین اجمالاً سورہ فاتحہ میں ہے پورے قرآن میں وہ تفصیلاً آ گئے ہیں۔